بلیٹن میں خوش آمدید۔ سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں بیسک ریکروٹ ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاس آؤٹ کیڈٹ سے خطاب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی جی رینجر سندھ، کمانڈنٹ ٹریننگ سینٹر اینڈ اسکول، پاکستان رینجر سندھ کے آفیسرز، جوانوں، پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ پاکستان رینجر سندھ کے یہ بیسک ریکروٹ ٹریننگ کورس نمبر 33 کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر آپ سب سے مخاطب ہونا میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے۔ آج میں اعلیٰ معیار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حصول اور کامیابی سے ٹریننگ مکمل کرنے پر آپ اور آپ کے اہل خانہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کی زندگی میں آج کا دن ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاس آؤٹ ہونے والے بہادر جوانوں، آج سے آپ پاکستان کے ایک انتہائی قابل فخر ادارے کا باقاعدہ حصہ بننے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان رینجر سندھ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اعلیٰ کردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہے۔ اس فورس نے ماضی میں کراچی میں امن قائم کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان رینجر سندھ نے نہ صرف کراچی میں دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کو بروقت تدارک کیا ہے، بلکہ کچے کے علاقے میں سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ یہ پاکستان رینجر سندھ کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج کراچی کے حالات ماضی سے بہت مختلف نظر آتے ہیں۔ آج نہ صرف مقامی سطح پر تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا استحکام مل رہا ہے، بلکہ ایک دفعہ پھر کراچی بین الاقوامی سطح پر تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے، الحمدللہ۔ مئی 2025 میں بھارت کے خلاف آپریشن میں بنیان المرصوص میں پاکستان رینجر سندھ نے پاکستان فوج کے شانہ بشانہ بین الاقوامی سرحد پر بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر اس کے مقاصد کو خاک میں ملایا۔ پاکستان رینجر سندھ نے بیرونی اور اندرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ میں آج پاکستان رینجر سندھ کے ان شہیدوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نہ صرف ہماری بین الاقوامی سرحدوں کو محفوظ بنایا، بلکہ صوبے میں امن کی بحالی میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ خواتین و حضرات، پاکستان رینجر سندھ صرف صوبہ سندھ میں خدمات سر انجام نہیں دیتے، بلکہ ماضی میں اس فورس کو گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں بھی تعینات کیا گیا۔ حال ہی میں پاکستان رینجر سندھ کے 2 ونگز کو بلوچستان کے مشکل اور حساس علاقوں میں بھی تعینات کیا گیا ہے، اور پاکستان رینجر سندھ کے بہادر جوان وہاں اپنی مہارت، نظم و ضبط اور جذبے کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان رینجر سندھ کے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں، آج کا دن آپ کے لیے منزل نہیں بلکہ نشان منزل ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جذبے، پیشہ ورانہ صلاحیت، جرت اور بہادری کی بدولت قوم کے اعتماد پر آپ ہمیشہ پورا اتریں گے۔ میں آپ سب کو، آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ اور آپ کے عزیز و اقارب کو آپ کی پاسنگ آؤٹ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیاب کریں، آپ کے مستقبل میں کو آپ کے اہل خانہ اور پاکستان کے لیے خوش آئندہ ثابت ہو، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے عزم اور حوصلے سے نوازے۔ میں اس عزم میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان رینجر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔
آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، شاہین صہبائی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور معید پیرزادہ کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کو پیش ہونے کے لیے عدالت نے آخری مہلت دے دی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم سمیت 11 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت مقدمے میں نامزد 3 ملزمان کے وکلاء نے 8 گواہان پر جرح مکمل کی۔ اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے عدم پیشی پر 3 ملزمان ساجد علی، محمد حنیف اور علی رضا کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے علیمہ خانم کی 1 دن کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی تھی۔ اور الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع اللہ جان کو نوٹس جاری کر دیا۔ ہری پور کے ضمن انتخاب سے متعلق الزامات پر وضاحت طلب کر لی۔ الیکشن کمیشن نے فارم 45 اور 47 سے متعلق دعووں پر نوٹس جاری کیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ہری پور کے ضمن انتخاب سے متعلق الزامات گمراہ کن اور بے بنیاد ہیں۔ شفیع جان 7 دن میں وضاحت اور ثبوت فراہم کرے۔ نوٹس کا جواب نہ دینے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں شیڈول بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ قانون سازی کی کابینہ کمیٹی کے فیصلوں میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2025 کے حوالے سے کارروائی اور آف گریڈ کیپٹیو پاور پلانٹ لیوی کے حوالے سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے صارفین کو ریلیف کی فراہمی شامل ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 26 اگست 2025 کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ سے خطاب میں کہا، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر معاشی طور پر مستحکم بنایا۔ انہوں نے اس عمل پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پی آئی اے کے 75% حصص کی نجکاری انتہائی کامیابی سے طے پائی اور بولی کا عمل انتہائی شفاف رہا۔ وزیر اعظم نے اجلاس کو بتایا 2 طرفہ تعلقات کے تناظر میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے حالیہ ملاقاتیں انتہائی مفید رہیں۔ 1 دن پہلے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور تعلقات کو مزید وسیع تر کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں حکومت نے عوامی معاہدے پر 98% عمل کیا، قلیل عرصے میں عوام کا اعتماد بحال کیا، سیاسی چہل پہل بحال ہوئی۔ ریاست کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت کا مقصد کسی سے مقابلہ نہیں بلکہ عوامی مسائل کا حل ہے۔ افراتفری اور انسانی جانوں کے ضیاع کی اجازت نہیں دیں گے۔ عوامی حکومت کے اوپر ایک بار پھر ریاست کی عوام کا اعتماد بحال کیا۔ 1.25 ماہ کے اندر ہم نے وہ تمام معاملات جو عوامی نوعیت کے تھے اس پر ہم نے عمل درآمد کر دیا۔ اس پورے معاہدے کے 38 نکات کا اور جو اس پہ جس حد تک عمل درآمد ہوا اللہ کے فضل و کرم سے 98%، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے بعد آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ ریاست کے اندر ایک بار پھر سیاسی چہل پہل شروع ہو گئی، عوام کی بے چینی اور مایوسی میں بے پناہ کمی آئی اور لوگ ایک بار پھر اس سیاسی نظام کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت کے 2-2.5 سال کے عرصے میں عوام کے اور حکومتوں کے درمیان میں ایک بڑی دوری آئی، وہ دوری کو ہم نے ختم کیا۔ کسی سے مقابلہ ہے، ہم صرف اپنے آپ سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، ہم عوامی مسائل کو حل کرنے آئے ہیں۔ ریاست متمل نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کی افراتفری کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو وہ ڈائیلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مل بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے، کہ آج جو یہ ریاست کے اندر بہتری آ رہی ہے اس سے سیاسی استحکام عوامی ایکشن کمیٹی کے معاہدے پر 98% عمل ہوا ہے۔ وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں جس سے عوام کو سہولت ملے۔ وزیر خزانہ آزاد کشمیر چودھری قاسم مجید کا کہنا ہے بجلی سے متعلق مسائل حل کر رہے ہیں، شہداء پیکج سمیت جو بھی وعدہ تھا وہ پورا کیا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ 5 جنوری کو دوبارہ ملاقات طے ہے۔ بنے ہوئے 20 ماہ ہوگی اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا آزاد کشمیر حکومت کا معاہدہ تھا، ٹوٹل 39 پوائنٹس تھے۔ الحمدللہ کافی حد تک ہم لوگوں نے کام کیے۔ 18 ایسے پوائنٹس تھے جس پہ ہم لوگوں نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیے، 16 ایسے پوائنٹ تھے جن پہ 80% کام ہو گیا، اور
4 ایسے پوائنٹس بچ کے 5 جو لیجسلیشن کے متعلق ہیں اس پہ کمیٹیز بن گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو عوام کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے, جو جیک کے ساتھ وعدہ ہے, ہماری پوری کوشش ہے اس عوامی حکومت کی کہ ان پر امپلیمنٹیشن کی جائے تاکہ آزاد کشمیر کے اندر اب دوبارہ انریسٹ نہیں ہونا چاہیے. آزاد کشمیر میں بڑا ایک انریسٹ دیکھنے میں آیا. اس سے پہلے بھی عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کرتی رہی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم خوشی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ جتنے عوامی ایشوز تھے وہ تقریباً 90% سے زائد, جیسا کہ ابھی پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر بتا رہے ہیں, حل ہو چکے ہیں. یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جتنی اس سلسلے میں جو اخراجات ہیں وہ انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں. دیکھیں وہاں پہ بجلی اس وقت اگر سستی مل رہی ہے تو جو یہاں پہ محکمہ بجلی آزاد کشمیر کو دے رہا ہے پاکستان سے, وہ تو گورنمنٹ سے پورا چارج کر رہا ہے. جو سستی بجلی آزاد کشمیر میں دی جا رہی ہے 100 روپیہ ہے, جو ہر مہینے گورنمنٹ آف پاکستان یہ پیسہ جو ہے یہ دے رہا ہے. جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اکثریتی پارٹی سے ہونا چاہیے. اپوزیشن جماعتیں اگر متفقہ طور پر مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرتی ہیں تو پارٹی اس پر مشاورت کرے گی. اکثریتی پارٹی ہے ان میں سے کوئی نامزد کیا جائے. اگر یہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرتے ہیں اور اسپیکر کو درخواست دیتے ہیں تو پھر اس پر ہم سوچ سکتے ہیں. پارٹی اس پر مشاورت کرے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بھی اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں اور ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کر لی. 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,79,000 کی سطح عبور کی. 2949 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,69,305 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار انڈیکس میں 3,056 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں کمی سے معیشت میں استحکام نظر آ رہا ہے جس سے سرمایہ کاروں میں اعتماد بحال ہوا ہے. ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب کا کہنا ہے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری بڑی ہے, میکرو استحکام نظر آ رہا ہے. لبرائزڈ اکانومی کو بنانے کا نادر موقع ہے. گزشتہ 78 سال میں پاکستان کو یہ موقع نہیں ملا. افراط زر کم ہو رہی ہے, مہنگائی 5 یا 6% سے بڑھ رہی ہے. پاکستان کی مارکیٹ اس وقت تو لیکوڈیٹی ڈریون ہے بیکاز ایونیوز آف انویسٹمنٹ جو ہیں وہ شرنک ہو گئے ہیں. جو 2.5 لاکھ کسٹمر تھا اس وقت پی ایس ایکس میں وہ بھی 4 لاکھ ہو گیا. 2.5 سال پہلے دیکھیں تو حصص جو تھے وہ ڈیفالٹ لیولز پہ ٹریڈ کر رہے ہیں. اس وقت پالیسی ریٹ 22% سے 10.5% آ گیا ہے. مارکیٹ میکرو اسٹیبلٹی دیکھ رہی ہے. $16 ارب کے ریزرو. افراط زر میں نمایاں کمی, یعنی کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں پر اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی. 5 سے 7% بڑھ رہی ہیں. ہیوی باؤٹ آف ٹیکسیشن سے خسارہ اپنا سنبھال لیا ہے. کنزمپشن ڈریون سوسائٹی ہے. پاکستان کے لیے نادر موقع ہے کہ جو اس وقت کی اسٹیبلٹی ہے اس کو استعمال کریں. ایک لبرلائزڈ اکانومی کو بنانے کا 78 سال میں اس سے زیادہ نادر موقع آیا نہیں. ہمیں انٹرسٹ ان دی ریئل اکانومی چاہیے, جو ریئل اسٹریٹ جس کو کہتے ہیں. ایگری کی جو پیداواری صلاحیت ہے کمزور ہے, ٹھیک کریں. انرجی سیکٹر میں مارکیٹ نہیں ہے, اس کو بنائیں تاکہ کمپیٹیٹو ایفیشینٹ ٹو مینوفیکچرنگ ہو سکے. اگر یہ نہیں کریں گے تو جو اس وقت کی اسٹیبلٹی ہے وہ ڈسپیٹ بھی کر سکتی. بلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی. جائزہ رپورٹ جاری. رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے. دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا جو نومبر کے 6.1% سے کم ہے. خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا. غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا. اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کی. قیمتوں کے دباؤ کے قابل کنٹرول ہونے کا واضح اشارہ ملا. کم شرح سود سے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے فائنانسنگ نسبتاً سازگار ہونے کی امید بڑھی. کم مہنگائی سے قوت خرید میں بہتری اور صارفین کے لیے ریلیف کے امکانات بڑھ گئے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس نیٹ مزید وسیع کرنے پر زور دیا ہے. ایف بی آئی فیلڈ فارمیشن سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا بہتر ٹیکس تعمیل سے رسمی شعبے پر بوجھ کم ہوگا. وزیر خزانہ نے دسمبر 2025 میں ریکارڈ ٹیکس وصولی پر ایف بی آئی کی کارکردگی کو بھی سراہا. وزیر خزانہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ دسمبر میں ایف بی آئی کی ٹیکس وصولی 1427 ارب روپے رہی.
दिसंबर की टैक्स वसूली के माहाना हदफ का 99% हासिल हुआ। किसी भी दिसंबर में अब तक की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली हुई। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में मजमूई टैक्स वसूली में 59 और इनकम टैक्स वसूली में 107% नुमाया इजाफा हुआ। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुंच गई। सेल्स टैक्स वसूली में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली में 6% इजाफा हुआ। कस्टम्स ड्यूटी की वसूली 118 अरब रुपए से तजावुज कर गई। डिजिटल इस्लाहात और बेहतर निफाज के मुस्बत नताइज सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई के बगैर गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। पुलिस के इख्तियारात से तजावुज पर तहरीरी फैसला जारी। लाहौर और बहावलपुर से खातून और कम सिन बच्चों के अगवा के मामले पर अदालत ने हुक्म में लिखा, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है, मुकदमे की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद की सारी कार्रवाई खत्म होगी। IG इस्लामाबाद जारी पुलिस मुकाबले में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करके 30 रोज में रिपोर्ट पेश करें। एहलकार 1 लाख रुपए बतौर जुर्माना मुद्दई सना सुहेल को अदा करें। खातून के साथ लाई गई मिल्कियती गाड़ियां, कैश और ज्वेलरी वापस की जाए। लाहौर पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ मेरिट पर तहकीकात करे। कराची के इलाके लांढी में रिक्शे में बैठी लड़की गोली लगने से जान बहा। 17 साल की कोमल इंटरमीडिएट की तालिबा थी। अहले खाना के मुताबिक कोमल अपनी वालिदा के साथ नानी के घर से वापस आ रही थी। चिराग होटल के करीब नामालूम सिमत से आने वाली गोली उसके सीने में लगी, जिससे वो दम तोड़ गई। जहां ये वाकया पेश आया वहां मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला चल रहा था। रिक्शा ड्राइवर को भी बाजू में गोली लगी है। अपनी नानी के गई हुई थी स्कूल की छुट्टियां गुजारने के लिए। ये वहां से वापसी आ रहे थे। कुरंगी का कह रहे हैं कि जी कुरंगी चिराग होटल पे कहीं फायरिंग हो रही है, कोई पुलिस मुकाबला हो रहा है। उसके अंदर बच्ची को गोली लग गई और कह रहे हैं जी ऑन द स्पॉट मर गई। हमें सिर्फ यही है कि यार देखो इतनी सी बच्ची, उसने किसी का क्या बिगाड़ा। रक्षे में माँ बेटियां थी और एक छोटा भाई था, इकलौती बहन थी और ये बड़ी थी। हमारी तुमने जवान बच्ची मार दी, उसने ये हमने आपका क्या बिगाड़ा था किसी का। लाड़काना मावराए अदालत कत्ल केस में मकतूल अली कलहोड़ो के लवाहिकीन ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। लवाहिकीन ने पुलिस पर जानिबदारी के इल्जामात लगाए। ARY न्यूज ने मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी अहलकार औरंगजेब जतोई का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कराची के इलाके लांढी में मोटरसाइकिल सवार लड़की को ट्रेलर ने रोंद डाला। 26 साल की बुशरा निजी कंपनी में काम करती थी। भाइयों ने इंसाफ का मुतालबा किया है। ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। नजीर शाह की रिपोर्ट देखिए। कैरेकायद में हैवी ट्रैफिक के दिलखराश हादसा जारी। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जा बहक। मुतवफिया की शनाख्त 26 साला बुशरा के नाम से हुई। अहले खाना ने बताया कि बुशरा शुरू से ही मोटरसाइकिल चलाती थी और लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में निजी कंपनी की मुलाजमा थी। ताल्लुक पंजाब ओकाड़ा से था। इंसाफ चाहिए। हम लोग फिलहाल पंजाब जा रहे हैं। जब तक हम लोग नहीं आते गाड़ी थाने में जब्त रहेगी। हम आगे इनका फैसला करेंगे क्या करने क्या नहीं। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ ट्राले के नीचे पड़ी हुई थी। ट्राले वाला भाग गया। हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए। मैं जब गया तो ये खातून ट्रेले के नीचे पड़ी हुई थी और ये अस्पताल चौरंगी से जाते लेबर की तरफ यह हादसा पेश आया था। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर को कब्जे में ले लिया गया। ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ट्रेलर के नीचे आकर जाबहक होने वाली 26 साला खातून के भाई का एक ही मुतालबा है, ड्राइवर को गिरफ्तार करके उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। यहाँ पर आपको खबर देंगे, पार्लिमानी कमेटी ने अमरीन जान को चेयरपर्सन मुकर्रर किए जाने की मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी है। तफसीलात क्या है जानेंगे अजहर फारूक से। बताइएगा अजहर। जी, चेयरमैन पेमरा के इंतखाब के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ था। 5 नाम थे जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, लेकिन पार्लिमानी कमेटी ने मुतफिका तौर पर अमरीन जान का नाम तजवीज़ किया है चेयरमैन पेमरा के लिए। अमरीन जान साबिक सेक्रेटरी इतलात रही हैं और चेयरमैन पेमरा के लिए उनके नाम की इत्तेफाक राय के साथ मंजूरी दी गई है। कमेटी ने चेयरमैन पेमरा के लिए अमरीन जान का नाम तजवीज़ करके वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। वज़ीर आज़म के मशवरे पर सदर मुमलिकत से नए चेयरमैन पेमरा की तकरीर की बाकायदा तौर पर मंजूरी देंगे। ठीक है, अजहर इस सवाल से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात बिलखुसूस ताइवान मामले पर हिमायत का अदा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिल तकसीम हिस्सा तस्लीम करता है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और हर मौसम के तज़ीराती शराकतदार हैं। पाकिस्तान चीन के साथ अपनी मजबूत शराकतदारी जारी रखेगा।
نیو یارک کے نو منتخب پہلے مسلم میئر زہران ممدانی کہتے ہیں وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا۔ سٹی ہال حلف برداری کے بعد شرکاء سے خطاب میں ممدانی نے کہا آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے اور صرف عمل ہی ذہنوں کو بدل سکتا ہے۔ نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا۔ زہران ممدانی نے اپنے دادا اور دادی کے زیر مطالعہ قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ رکن کانگریس سینیٹر برنی سینڈر نے ان سے حلف لیا۔ Fellow New Yorkers, today begins a new era. I stand alongside you, the tens of thousands of you. Regardless of whether we agree, I will protect you, celebrate with you, mourn alongside you, and never, not for a second, hide from you. Thank you to my parents, Mama and Baba. Thank you to the people of New York. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امیر قطر نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات کی۔